ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دے دی ہے۔ بس یہ مختصر چیز ہے، جنت برائے فروخت ہے۔ دو چیزیں ہیں، جنت کا سودا نہ کیا پھر آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں۔ جنت کا سودا نہ کیا تو پھر جہنم آپ کو مفت میں ملے گی۔ جنت کی قیمت ہے، جہنم فری ہے۔ بس من چاہی زندگی گزار دیں دنیا کے لیے، آپ جہنمی ہیں، پکے جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے۔ بہرحال آج کی تمام نشستیں اسی کے موضوع کے، یہ اصل میں ایک بہت بنیادی بات ہے تو اور بہت اہم ہے، اور بغیر تمہید کے اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں اس کو تو شاید آپ کی سر کے اوپر سے گزر جائے۔ تو یہ آج کی جو دو نشستیں ہیں میں نے تمہید میں آپ کو گزار دی۔ بیعت اصل میں کہتے ہیں کہ دنیا میں آ کے اللہ سے آپ سودا کریں، اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت برائے فروخت رکھ دی ہے۔ دنیا میں جنت برائے فروخت ہے۔ جنت کا سودا آپ نے کرنا ہے دنیا میں، اللہ سے کرنا ہے۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ ہمارا مقصود ہے، تو یہ برائے فروخت ہے۔ اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری منزل، ہمارا مقصود جنت میں ہے۔ جنت کو کم نہ سمجھے آپ۔ بعض لوگ جنت کو اہمیت نہیں دیتے، نہیں، جنت میں ہماری منزل ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، ابتدائی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ بیعت اگر آپ نے کر لی، یہ سودا اگر آپ نے اللہ سے کر لیا تو آپ کی دنیا بہترین گزرے گی، اچھی گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، یہ ایک مطلب آپ سفر کر رہے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں ہیں، آپ سڑک پہ نہیں چل رہے، یا آپ نے جو راستہ ہے وہ کھڈے اور یہ اور وہ اس پہ ڈال دیا ہے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ راستہ ایک ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے، باقی تو راستے الگ ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، یعنی سیدھے راستے پر اگر آپ نے گاڑی ڈال دی تو آپ پرسکون طریقے سے سفر کریں گے، پتہ ہوگا آپ کو جانا کہاں ہے اور راستہ کیا ہے۔ دو باتیں کہ جانا کہاں ہے اور راستہ کیا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اور اگر آپ منزل بھٹک گئے، راستہ اور سیدھا راستہ معلوم ہی نہ کیا آپ نے، تو پھر بھٹکتے رہیں گے۔ پھر دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ سر چڑھ کر بولیں گے اور زبردست طریقے سے محسوس کریں گے اسے، اور پریشان رہیں گے دنیا کے لیے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، کھانا پینا سب، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ مزید چاہیے، مزید چاہیے۔ کیوں؟ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ ہم ساری دیکھیں، لالچ جو ہے ہماری دنیا کی ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ بیعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ بیعت جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ بیعت کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی۔ اور یعنی بیعت کیا ہے؟ بیعت خرید و فروخت، ایک سودا ہے جنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت فار سیل لکھ کے رکھ دیا ہے قرآن میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دے دی ہے۔ بس یہ مختصر چیز ہے، جنت برائے فروخت ہے۔
دو چیزیں ہیں، جنت کا سودا نہ کیا پھر آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ بات میں آپ کو کلیئرلی کہہ دوں۔ جنت کا سودا نہ کیا تو پھر جہنم آپ کو مفت میں ملے گی۔ جنت کی قیمت ہے، جہنم فری ہے، بس من چاہی زندگی گزار دیں دنیا کے لیے، آپ جہنمی ہیں، پکے جہنمی ہیں، اور ہم سب ایسا کر رہے ہیں، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بہرحال دیکھیں، جنت برائے فروخت ہے، بیچنے والا کون ہے؟ اللہ، جس کی ہے۔ خریدار کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ مومن کو اللہ تعالیٰ کہ تم جنت کا سودا کر لو، آؤ مجھ سے بیعت کرو، خرید و فروخت کرو۔ دینا کیا ہے؟ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ دو باتیں، مقصود دنیا کو نہ بنائیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، بس یہ قیمت ہے۔ مقصود ترجیح آپ کی دنیا نہ ہو زندگی گزارتے وقت، دنیا کے خیال میں نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے خیال میں زندگی گزارے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی الماوى۔ آیت قرآنی پیش کی ہے، سنیں ذرا۔ بعض لوگ تو دیکھیں، مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو بیعت سے نفرت کرتے ہیں تو میری باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، حالانکہ میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہوتا ہے، ایک بریلوی مکتب فکر کا دیوبندی چاہے وہ جتنی اچھی بات کر رہا ہو وہ نہیں سنے گا، یہ تو دیوبندی ہے، اور دیوبندی بریلوی عالم کی بات نہیں سنے گا، یہ تو بریلوی ہے۔ اہل حدیث کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے اپنے سوا، ہمیں تو اہل حدیث کی بات سنیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اسے ملے اس کا مستحق ہے۔ مجھے آپ صورت سے یا ایسے سے نہ دیکھیں، مجھے یہ دیکھیں کہ میں کیا رہا ہوں۔ بات ہو رہی ہے جنت کی۔ جنت اللہ کی ہے اور اللہ نے دنیا میں اس کا سودا رکھ دیا ہے۔ سودا آپ نے اللہ سے کرنا ہے، انسان سے نہیں ہے جنت کا سودا۔ جنت صرف اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، اللہ آپ کو دے گا جنت، نہ کیا تو پھر جہنم میں جائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جنت کا سودا خواہ کرنا ہے، آپ نے یقین کریں۔ جو میری باتیں ہیں، میں نے تو اپنی باتیں تو کی نہیں ہیں، سارے قرآن سے ہیں، قرآن کی، اللہ کی باتوں پر یقین کریں۔ جنت دنیا میں برائے فروخت ہے، اور مختصر طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جنت کا سودا بہرحال کرنا ہے، ہوش و حواس، باقاعدگی میں ہوش و حواس، ہاں مجھے چاہیے، ہاں میں قیمت دوں گا، اور پھر آپ قیمت دیں۔ قیمت تو بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ تو بہت ارزان ہے، اور جنت کی قیمت سستی ہے، اس کی قیمت ہماری جیب میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم دنیا میں ہیں بہت مہنگی، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں لے سکتے، پھر گزارا کرتے ہیں۔ جنت یہ ہے کہ یہ تو آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت رکھ دی ہے، اور وہ ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں آسان الفاظ، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ نے لکھ دیا ہے جو ہو سکتا ہے تم سے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا
مگر اس کی طاقت کے مطابق. تو سودا تو میرا اور اللہ کا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے. اللہ نے فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. جنت برائے فروخت، اور بس سیل لگا دی ہے، اللہ نے سیل لگا دی ہے، اور بہت کہ بھئی جتنے پیسے ہیں دے دو، جو کر سکتے ہو وہ کرو. بہت میں مطلب آپ ان باتوں کو سمجھے، بہت ارزان، بہت قیمتی، لیکن بہت سستی. جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو کر سکتے تھے وہ نہ کیا تو پھر بات بگڑ جائے گی، بات پھر بگڑ جائے گی. جو کر سکتے ہو وہ کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو مال و جان. دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، مال اور جان. اب مال کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس بہت زیادہ ہوگا. آپ جو کر سکتے ہو کرو، جو خرچ کر سکتے ہو، جان کھپاؤ، مال کھپاؤ اللہ کے لیے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے راستے میں محنت کرو اپنی مال و جان کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.